لاہور موٹر وے سانحہ حکومت نے واقعے کے اصل ملزم عابد کو کیسے فرار کروایا؟ عابد علی دراصل کون ہے اور کہاں کا رہائشی ہے؟ سنسنی خیز تفصیلات سامنے آ گئی۔ آج کے اس تازہ ترین ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے، مگر اس سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز لاہور سانحے میں نامزد ملزم وقار الحسن نے تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی تھی اور آج اس کے سالے اور مرکزی ملزم عابد کے قریبی ساتھی عباس نے بھی گرفتاری دے دی ہے، جس کے بعد پولیس ان سے تفتیش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہمارے وہ ناظرین جو بھی لاہور موٹر وے سانحے کے بارے میں نہیں جانتے، ہم انہیں بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک ایسا ہولناک سانحہ پیش آیا جس نے ہر آنکھ نم کر دی اور ہر ایک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا پاکستان میں ہوا کی بیٹی اس قدر غیر محفوظ ہے کہ محفوظ ترین سمجھا جانے والا راستہ یعنی موٹر وے پر کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر آئے گا اور کسی کی بھی عزت کو تار تار کر کے چلتا بنے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ دو افراد نے موٹر وے پر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ کر خاتون اور اس کے بچوں کو نکالا، موٹر وے کے گرد لگی جالی کاٹ کر سب کو قریبی جھاڑیوں میں لے گئے اور پھر خاتون کو بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایف آئی آر کے مطابق گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی خاتون رات تقریباً 1:30 بجے اپنی کار میں اپنے 2 بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ واپس جا رہی تھی کہ رنگ روڈ پر گجرپورہ کے نزدیک اس کی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ کار کا پیٹرول ختم ہونے کے باعث موٹر وے پر گاڑی روک کر خاتون شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے خاتون نے اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا، رشتہ دار نے موٹر وے پولیس کو فون کرنے کا کہا۔ جب گاڑی بند تھی تو خاتون نے موٹر وے پولیس کو بھی فون کیا، مگر موٹر وے پولیس نے مبینہ طور پر کہا کہ کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق موٹر وے ہیلپ لائن پر خاتون کو یہ جواب ملا کہ گجرپورہ کی بیٹ ابھی کسی کو الاٹ نہیں ہوئی۔ اتنی دیر میں 2 مسلح افراد موٹر وے سے ملحقہ جنگل سے آتے ہیں اور کار کا شیشہ توڑ کر زبردستی خاتون اور اس کے بچوں کو نزدیک جنگل میں لے جاتے ہیں، جہاں ڈاکوؤں نے خاتون کو بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور اس سے زیور اور نقدی بھی چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ جائے وقوع پر پہنچنے والے بتاتے ہیں کہ خاتون کی حالت اس قدر نازک تھی جس پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا اور خاتون کی میڈیکل رپورٹ بھی گزشتہ دنوں سامنے آئی جس میں ان کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اب واقعے میں جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ ملزم عباس اور وقار الحسن کی گرفتاری ہے، جس کے بعد پولیس ان سے تفتیش کر رہی ہے، تاہم مرکزی ملزم عابد علی تاحال غائب ہے۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے تصویر شائع کر کے ملزم کو بھگا دیا۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موٹر وے کیس کو خراب کر دیا گیا ہے، کیس کو اس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ اس میں مزید خرابی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ مجھے اس واقعے پر بہت افسوس ہوا ہے اور متاثرہ فیملی کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اب تک اس کیس میں جو کارروائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے شیشوں سے خون کا نمونہ لیا گیا، خاتون کا ڈی این اے ایک ملزم سے میچ کر گیا۔ ملزم اس سے قبل 2013 میں بھی ایسے ہی کیسز میں ملوث رہا ہے، اس وقت اس کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ملزم عابد علی کی تصاویر اور شناختی کارڈ تک دکھایا گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں پہلے سے ریکارڈ میں موجود تھی۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ خاموشی سے اس پتے پر جاتی، ملزم کو اس وقت پتہ چلتا جب اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ ملزم نے کچھ عرصہ قبل اپنی رہائش تبدیل کی، پولیس نے وہاں چھاپہ مارا تو ملزم وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شور شرابہ ڈالا گیا کہ پولیس چھاپہ مارنے آ رہی ہے۔ ملزم کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ جب ملزم کی معلومات موجود تھی تو اس کو خفیہ رکھ کر چھاپہ مارا جاتا تو ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن حکومت کو پریس کانفرنس کرنے اور ملزم کی شناخت پبلک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خیال رہے کہ موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم عابد فورٹ عباس میں زمینوں کی غیر قانونی قبضے کروانے میں بھی ملوث رہا ہے۔ ملزم کے بھائی بھی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پورے علاقے میں ملزم کی فیملی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ فورٹ عباس میں قبضہ، ڈکیتی اور چوری کی درجنوں وارداتیں ملزم عابد علی کر چکا ہے۔ ملزم کو متعدد بار گرفتار کیا گیا، لیکن مدعی پارٹی پر دباؤ ڈال کر صلح کر لی جاتی تھی اور ملزم عدالت سے باعزت بری ہو جاتا تھا۔
جبکہ رہا ہونے کے بعد اپنا علاقہ تبدیل کرتا اور نیا گینگ بنا کر دوبارہ کرمنل سرگرمیاں شروع کر دیتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ مرکزی ملزم عابد کے خلاف پہلا مقدمہ 2013 میں ڈکیتی اور زنا بالجبر کی دفعات کے تحت تھانہ فورٹ عباس میں درج ہوا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔